طلبگاروں، اے عزت کے طلبگاروں، یہ دربار اشرف ہے۔ اے عزت کے طلبگاروں، یہ دربار اشرف ہے، یہاں شہنشاہ زماں بھی جھاڑو لگاتے ہیں۔ یہاں شہنشاہ زماں بھی جھاڑو لگاتے ہیں۔ اور یہ ایک شعر ہے، یہ شعر میں اکثر اپنی بات کو شروع کرنے سے پہلے کہتا ہوں، اور اس شعر کے اوپر جیسے آپ کا ری ایکشن ہوگا ویسے ہی میں اپنی باتوں کو آگے بڑھاؤں گا۔ اور جو بھی عاشق ہوگا وہ یہ شعر سننے کے بعد چپ نہیں ہوگا، ہے نا؟ کہ پہلے میں مشکلوں میں تھا، پہلے میں مشکلوں میں تھا، اب مشکلوں میں۔ پہلے میں مشکلوں میں تھا، اب مشکلوں میں ہے، کیسے بدلا یہ منظر یا علی کہنے کے بعد۔ ماشاءاللہ۔ پہلے میں مشکلوں میں تھا، اب مشکلوں میں ہے، کیسے بدلا یہ منظر یا علی کہنے کے بعد۔ ہم سب کون ہیں؟ ہم سب اہل سنت والجماعت ہیں، اور ہر سنی علی والا ہے۔ ارے ہم علی والے ہیں، خدا کی قسم بڑے نصیب والے، خدا کی قسم بڑے نصیب والے۔ بہرحال مدعوین پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس آیت کریمہ کو پڑھنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قل انما انا بشر مثلکم، کیا میرے محبوب تم ان سے کہہ دو کہ تم ان کے مثل ہو۔ کیونکہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں، اور ایک طالب علم کی حیثیت سے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، تو آپ جان لیجئے کہ یہ اہل سنت والجماعت ہے کیا، ہمارا عقیدہ ہے کیا۔ ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں ہم سنی ہیں، ہے نا؟ اب آج کل تو بمبئی میں ایک نیا وہ بھی نکلا تھا، خوخار سنی کرتے ہیں۔ ایک پہلے تھا ٹناٹن سنی، اب آ گئے خوخار سنی۔ بہرحال یہ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہم سے اگر کوئی ہمارا عقیدہ پوچھے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے بارے میں بیان کیا کرتے ہیں نا؟ ایک عقیدہ میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں، وہ کیا ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، ہے نا؟ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ ایک بار سب ہاتھ اٹھا کے پورا مجمع کہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں۔ بے شک جب آپ یہ کہنا شروع کریں گے نا عوام میں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں ہے دنیا میں، اس پورے کائنات میں کوئی نہیں ہے، جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، تو کچھ بدبخت ایسے نکلیں گے مکھیوں کی طرح بھنبھناتے ہوئے آئیں گے آپ کے پاس، اب پوچھیں گے کہ یہ عقیدہ آپ نے کہاں سے لایا؟ تو الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا ہر عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، الحمدللہ۔ ہم کہیں گے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، وہ کہیں گے کہ میاں یہ عقیدہ کہاں سے لائے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارا بھی عقیدہ ہے
پر ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ جیسے میرے سرکار ہیں ویسا کوئی نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک سرکار بھی ویسے ہیں جیسے وہ خود ہیں۔ معاذ اللہ، وہ کہیں گے کہ ہماری بھی دو آنکھیں، حضور کی بھی دو آنکھیں، حضور بھی دیکھتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں، حضور کے دو ہاتھ ہیں ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں، حضور چلتے ہیں ہم چلتے ہیں، حضور کھاتے ہیں ہم کھاتے ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تمہارا عقیدہ کہاں سے آیا، تو کہے کہ بھائی سب بڑے فخر سے کہیں گے کہ بھائی ہمارا عقیدہ تو قرآن سے ثابت ہے، اور کہیں گے ان سے پوچھیے کہ عقیدہ کہاں سے ہے، تو قرآن کی آیت تلاوت کریں گے، وہ فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ، کہ اے میرے محبوب تم ان تمام لوگوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو۔ اب جب یہ قرآن کی آیت کوئی پڑھے، ایک عام انسان، تو اس کے ذہن میں تو یہ خلیش پیدا ہوتی کہ ہاں بھائی اس سامنے والا جو شخص ہے وہ کہہ رہا ہے کہ حضور ہماری طرح ہے، قرآن کی آیت بھی پیش کر دیا ہے کہ حضور ہماری طرح ہے، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ مِثْلُكُمْ، کہ میرے محبوب تم ان سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح۔ تو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیسے ثابت ہو؟ ہم جو یہ ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں، تو یہ عقیدہ کیسے ثابت ہوگا؟ تو الحمدللہ جس آیت سے یہ اپنا عقیدے کی دلیل پیش کرتے ہیں، اسی آیت سے ہم ان کی عقیدے کو رد بھی کرتے ہیں۔ مزہ تو تبھی ہے جو آیت وہ استعمال کریں اسی آیت سے ان کی بات کو کاٹ دیں، ہے نا؟ اب اس آیت کی تھوڑی تشریح میں آئی ہے۔ حافظ ابن کثیر، یہ ہمارے امام نہیں، یہ غیر مقلدوں کے امام ہیں، وہ اس آیت کی تشریح میں لکھتے ہیں قُلْ یا ایھا الرسول، قُلْ سے مراد اے میرے محبوب لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم، کہ اے میرے محبوب تم ان تمام مشرکینوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح، اے میرے محبوب تم ان تمام مشرکینوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو۔ اب ذہن میں خیال آتا ہے کہ جب نبی پاک نے مشرکینوں کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں، لیکن جب صحابہ کرام کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو بخاری شریف میں موجود ہے ایکم مثلی، کون ہے تم میں جو میری طرح ہے؟ مشرکینوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں، صحابہ کو دیکھتے ہیں تو مسلم شریف میں موجود ہے انی لست مثلکم، کہ تم میری طرح نہیں ہو۔ مشرکینوں کو دیکھا تو کہا کہ میں تمہاری طرح ہوں، صحابہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہ تم میری طرح ہو نہ میں تمہاری طرح ہوں۔ وجہ کیا ہے کہ جب مشرکینوں کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرح ہوں، صحابہ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہ تم میری طرح ہو نہ میں تمہاری طرح ہوں۔ تحقیق کرو تو پتہ چلے گا کہ ایک زمانے میں ابو جہل نام کا بدبخت بھی تھا جو نبی کے چہرے انور کو دیکھ کے کہتا تھا کہ ارے تم تو میری طرح ہو، تم تو میری طرح ہو۔ سن لو، آج تک ابو جہل کی اولادیں یہ کہہ رہی ہے کہ حضور ہماری طرح ہے، اور ہم صحابہ کے ماننے والے کل سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے قیامت تک یہی کہتے رہیں گے کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ ابو جہل نے بھی تو حضور کو دیکھ کے کہا تھا نا، تو آج تک ابو جہل کی اولادیں یہ کہہ رہی ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، اور ہم صحابہ کے ماننے والے کل سے لے کے قیامت تک یہی کہتے رہیں گے کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس کی تھوڑی اور تشریح کر دیتے ہیں۔ جب قرآن پاک، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام جب نازل ہوا تو یہ جو مشرکین لوگ تھے انہوں نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ کسی اللہ کا کلام ہے، یہ کسی عام انسان کا کلام ہے۔ انہوں نے انکار کیا
کہ ہم نہیں مانتے کہ یہ خدا کا کلام ہے، تو کیا کیا گیا؟ سورہ کوثر کو کعبہ شریف کی دیوار پہ لکھ دیا گیا، اور ان مشرکینوں سے کہا گیا کہ اے مشرکینوں، اگر تم کہتے ہو یہ کسی عام انسان کا کلام ہے تو اس آیت کے مثل کوئی دوسری آیت لا کر دکھاؤ۔ چیلنج کر دیا گیا کہ اس آیت کے مثل کوئی دوسری آیت لا کر دکھاؤ۔ تمام ادیب، تمام اہل زبان، تمام شاعر رات و دن ایک کر دیے، لیکن اس آیت کے مقابل کوئی آیت لا نہ سکے۔ جب وہ تھک کے ہار گئے، تھک کے چور ہو گئے، تب آخر کار انہوں نے مان لیا کہ ہاں یہ اللہ کا کلام ہے۔ اسی طرح یہ بات میں بتا رہا ہوں تاکہ تمہید میں یہ بات بھی سمجھ میں آئے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، تو یہ مشرکینوں نے اس وقت بھی انکار کیا تھا کہ نہیں ہم نہیں مانتے کہ تم اللہ کے نبی ہو، تم تو ہماری طرح ہو، تم چلتے ہو ہم چلتے ہیں، تم کھاتے ہو تم پیتے ہو ہم بھی پیتے ہیں، تم سوتے ہو ہم سوتے ہیں، تمہارے دو ہاتھ ہمارے دو ہاتھ، تمہاری دو آنکھیں ہماری دو آنکھیں، تمہارے دو پیر ہمارے دو پیر، تمہارے کان ہمارے کان، ہم نہیں مانتے کہ تم اللہ کے نبی ہو۔ تب اللہ نے ارشاد فرمایا قل یا ایھا النبی لہؤلاء المشرکین انما انا بشر مثلکم، کہ میرے محبوب تم ان تمام مشرکینوں سے کہہ دو کہ تم ان کی طرح ہو، لیکن یوحا الیہ تم پر لیکن اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے، تم پر اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہے۔ کیا ان پر اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہے کیا؟ ان کے اوپر اللہ کی آیتیں نازل ہوتی ہے کیا؟ ارے میرے حضور اشارہ کریں تو چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، تم کہتے ہو حضور تمہاری طرح ہے تو چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دو۔ میرے حضور اشارہ کریں تو ڈوبا ہوا سورج نکل آتا ہے، اشارہ کر کے ڈوبے ہوئے سورج کو پھر سے نکال کے دکھا دو۔ میرے حضور انگلیوں کا اشارہ کریں تو ہاتھوں میں سے پانی کے پھوارے نکل جاتے ہیں، ہاتھ کی انگلیاں ہلا کے پانی کے پھوارے نکال کے دکھا دو۔ میرے حضور اپنا لعاب دہن کسی اندھے کی آنکھ میں ڈالے تو اندھا دیکھنے لگ جاتا ہے، کسی اندھے کو دیکھنے کی قوت عطا کر کے دکھا دو۔ میرے حضور اگر اپنا لعاب دہن کسی گونگے کی زبان پہ رکھ دیں تو گونگا بولنا شروع کر دیتا ہے، گونگے کو بولنے کی طاقت عطا کر کے دکھا دو۔ میرے حضور اگر اپنا لعاب دہن 4 لوگ کی ہانڈی میں ڈالیں تو اس سے 1000 لوگ کھانا کھاتے ہیں، 4 کا کھانا 1000 کو کھلا کے دکھا دو۔ میرے حضور اگر کسی پیڑ کو اپنی طرف اشارہ کرے تو وہ پیڑ دوڑا دوڑا حضور کے پاس آ جاتا ہے، کسی پیڑ کو اپنے جانب بلا کے دکھا دو۔ میرے حضور اگر اپنے ہاتھ کو کسی سوکھی ٹہنی پر پھیر دے تو وہ پیڑ چراغ بن جاتا ہے، اس سوکھے پیڑ کو چراغ بنا کے دکھا دو۔ ارے میرے حضور مردے کو کہے اٹھ تو مردہ زندہ ہو جاتا ہے، کسی مردے کو زندہ کر کے دکھا دو۔ ارے اگر میرے حضور اپنی ایڑیاں پٹ کے تو وہاں سے خزانے جاری ہو جاتے ہیں، اپنی ایڑیاں پٹک کے خزانے جاری کر کے دکھا دو۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو کہو کہ حضور ہماری طرح ہے، ورنہ مان لو کہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں۔ میں یہ بات گھنٹے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اللہ کی تمام مخلوقوں کو جمع کر دو، اللہ کی تمام مخلوقوں کو جمع کر دو، لیکن کوئی بھی میرے مصطفیٰ کی پاؤں کی ایڑی کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ جیسے میرے سرکار جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں۔ پوری کائنات کی تمام مخلوقوں کو جمع کرو، پوری کائنات، لیکن کوئی بھی میرے مصطفیٰ کے پاؤں کی ایڑی سے نکلنے والی دھول کے برابر بھی نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، اب اگر کہیں تو کہنا چاند کے ٹکڑے کر کے دکھاؤ۔ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے، سوکھا پیڑ کی ٹہنی لا کے دے دینا، بولے اس کو چراغ بنا کے دکھا دو، ایڑی پٹکو خزانہ نکال کے دکھا دو، انگلیاں ہلاؤ پانی کے جھرنے نکال کے دکھا دو۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو کہو کہ حضور ہماری طرح، ورنہ بھاگ جاؤ،
یا مان لو کہ جیسے میرے سرکار ویسا کوئی. بہرحال بات کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں. ہم سب کے گھر میں ایک بہت ہی پیاری سی کتاب ہے جس کا نام ہے قرآن شریف، جو بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں میں کنارے کی طرف پڑی رہتی ہے، اس پہ دھول پڑ گیا ہے نا. اس قرآن شریف کو جب آپ کھولیں گے اور اس سورہ انبیاء کی 3 آیت کو جب آپ پڑھیں گے، پڑھیے گا گھر جا کے، اس کا ترجمہ پڑھیے گا، تو جب آپ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 3 کو پڑھیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مشرکینوں کا عقیدہ بیان کیا ہے. ان مشرکینوں کا عقیدہ کیا ہے کہ جب یہ اپنی جماعت میں، اپنی محفل میں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں، جب اپنے آس پاس کے لوگ اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو یہ کانا پھوسی کرتے ہیں. کانا پھوسی کیا؟ ایک دوسرے کے کان میں چیمیں گوئی، وسپر کرنا ہے نا، غیبت کرتے ہیں. کیا کہتے ہیں کہ حضور ہماری طرح. اب پڑھیے، اس میں درج ہوگا، آیت کا ترجمے میں یہ ہے کہ حضور ہماری طرح ہے. اپنی محفل میں جب مشرکین بیٹھتے ہیں تو یہی بات کرتے ہیں، کانا پھوسی کرتے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے. لیکن جب آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 کو 173 کو کھولیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ کو مسلمانوں کا عقیدہ بھی پتہ چلے گا، اہل سنت والجماعت کا بھی عقیدہ پتہ چلے گا. اور وہ عقیدہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. جو عقیدہ صحابہ کا ہے وہی عقیدہ مسلمانوں کا. اور مشرکینوں کا عقیدہ کیا ہے کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے. تو سنو، جب یہ بات پھیلنے لگی نا اس زمانے میں، جب مشرکینوں نے ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرنا شروع کیا، ہم نہیں مانتے حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، ہم نہیں مانتے کہ مصطفیٰ اللہ کے نبی ہے، حضور ہماری طرح ہے، تو یہ بات میرے جد امجد مولا علی مشکل کشا تک پہنچتی ہے. آپ جلال میں آتے ہیں، مشرکینوں کے خیمے میں جا کے ان کو للکاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے مشرکینوں سنو، لمرا قبلہ ولا بعدہ مثلہ یا رسول اللہ. مشرکینوں تم کہتے ہو کہ حضور تمہاری طرح ہے، ارے سن لو، آج تک آمینہ کے لال جیسا کسی کا لال آیا نہیں ہے، اور کل قیامت تک فاطمہ کے بابا جیسا کسی کا بابا آ نہیں سکتا. گویا میرے جد امجد بھی اس زمانے میں یہی کہہ رہے تھے کہ مشرکینوں سن لو، جیسے میرے سرکار ایسا کوئی نہیں، جیسے میرے سرکار ویسا کوئی نہیں. تو ہم مسلمانوں کا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. جب یہ بات پھیلنے لگی کہ حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، حضور ہماری طرح ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا کہ حسان جاؤ جاؤ ان مشرکینوں کا جا کے جواب دو، وہ مشرکین جو کہہ رہے ہیں کہ حضور ہماری طرح ہے. اب لوگ جو ہیں وہ اس حدیث پاک کو نعت کی طرح پڑھتے ہیں، اور بالکل پڑھنا بھی چاہیے، میں اس سے انکار نہیں کرتا ہوں. لیکن یہ میرا تخیل ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے کہا ہوگا کہ حسان جاؤ جاؤ جا کے ان مشرکینوں کو جواب دو، تو حضرت حسان بن ثابت نے مسکرا کر نعت پاک نہیں پڑھا ہوگا. حضرت حسان بن ثابت جب مشرکینوں کے درمیان گئے ہوں گے تو آپ نے مسکرا کر مشرکینوں کو جواب نہیں دیا ہوگا، بلکہ اپنی آستین غصے میں اوپر چڑھائی ہوگی، مشرکینوں کو للکارا ہوگا اور کہا ہوگا اے مشرکینوں سنو، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٍ، کہ آج تک مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کسی آنکھوں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، آج تک مصطفیٰ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، اللہ نے مصطفیٰ کو ہر عیب سے پاک کیا ہے. کَأَنَّ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، اللہ نے تمام انسانوں کو، اللہ نے تمام مخلوقوں
کو اپنی اچھا کی طرح بنایا ہے، لیکن جب اللہ نے مصطفیٰ کو بنایا تو مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی مرضی سے بنایا، مصطفیٰ کو مصطفیٰ کی مرضی سے بنایا ہے۔ تو اس دنیا میں کل سے لے کے آج تک اور آج سے لے کے تا قیامت تک کوئی بھی میرے مصطفیٰ جیسا نہیں ہے، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہے ویسا کوئی نہیں۔ بہرحال یہ ایک مختصر سی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اس عقیدے کو اپنے دل میں بسا لیں، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو آگے کی باتیں بھی عرض کی جائے گی۔ لیکن میری گزارش ہے آپ سے جانے سے پہلے کہ صرف دنیا کی طرف رغبت حاصل مت کریں، اپنے دین کی طرف بھی تھوڑا سا لوٹیں، ہے نا، اپنے عقیدے کو جانیں۔ اور بہت ضروری ہے کہ اپنا عقیدہ اس امام سے سیکھیں جو آپ کے عقیدے کا ہو۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی آ جائے آپ کے علاقے میں دھاڑی ٹوپی والا، تھوڑی بہت انگریزی بول دے تو سمجھ لیں کہ بہت بڑا عالم ہے، اسی سے اپنا عقیدہ پوچھ لیتا ہے۔ نہیں، کیونکہ جو عقیدہ غوث اعظم کا تھا وہی عقیدہ خواجہ غریب نواز کا تھا، اور جو عقیدہ خواجہ غریب نواز کا تھا وہی اخی پاک کا تھا، انہی کا علاؤلق پنڈوی کا تھا، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا تھا، اور اسی طرح حضور اشرف الاولیاء کا بھی وہی عقیدہ تھا، اسی طرح حضور تاج الاولیاء کا بھی وہی عقیدہ ہے نا۔ اور کسی بھی اولیاء اللہ کے عقیدے میں کوئی اعتراض ہی نہیں، کوئی اولیاء اللہ کسی دوسرے اولیاء اللہ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا ہے، کبھی بھی کسی اولیاء اللہ نے، کسی بھی اللہ کے ولی نے کسی دوسرے اللہ کے ولی کے عقیدے پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے ولی جو ہیں ان کا جو عقیدہ ہے وہی ہمارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے، ہے نا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ وہ کتاب ہے، یعنی کہ اللہ کا کلام قرآن پاک یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں اللہ کے متقین لوگ۔ اور امام نصفی فرماتے ہیں کہ متقی سے مراد اولیاء اللہ ہے، تو اولیاء اللہ قرآن پڑھ کے ہدایت حاصل کرتے ہیں، ہے نا۔ تو بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست کریں اور آنے والی نسلوں کو ہم بچا سکیں۔ اور جانے سے پہلے ایک بار ضرور آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جب آپ کو موقع ملے تو ضرور اپنی دعاؤں میں ترکی اور سیریا کے لوگوں کے لیے دعا کریں، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر آئی ہوئی اس پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ میں اتنی باتوں کو انہی کچھ کلمات کے ساتھ مکمل کرتا ہوں۔ اگر میرے کہنے میں کسی طریقے سے بھی کوئی لغزش ہوئی ہے تو میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا